بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ہر ایک بیماری کا علاج ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے، وہیں جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایات دیں کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے انحراف نہیں کر سکتی۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنگترا استعمال کیا کرو کیونکہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ زخم کا علاج۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا، اور جس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خون کو دھو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈال سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ پانی سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا، جس سے خون کا آنا بند ہو گیا۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو اس کے لیے 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سب سے چھوٹی رنج ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر کہا، آپ کہتے ہیں کہ گناہوں کو دھونے والا ہے؟
ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے۔ بخار ایک بوڑھے کھوسٹ پر زور مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یوں ہی ہوگا۔ معدے کی صفائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجوریں کھایا کرو، کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماری کا علاج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے۔ جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الحاصل، عوام الناس میں پہلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے، جس پر آج بھی عمل ممکن ہے۔ نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت و طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، اور سام کے معنی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوا کھجور جنت سے ہے، اس پہ ہر زہر سے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اسلام نے بیماری و صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چند دیہاتیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جب ہم بیمار ہوں تو کیا ہم علاج نہ کروائیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو، علاج کرواؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے، سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے کہ وہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑھاپا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں۔ بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوستو،
علاج کے وقت اسلامی نقطۂ نظر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری اور علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کراؤ اور صبر کرو۔ حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم نیک اعمال اور عبادات کر سکیں۔